اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمسک بحبل القرآن واستنصحه وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 69 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج کا یہ خط امیر المومنین کا جو ہم آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں وہ حارث ہمدانی کے نام مولا نے لکھا تھا۔ اس خط میں مولا نے 7 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے قرآن سے وابستہ رہنے کی تاکید، دوسری بات کہ ساتھیوں اور دوستوں کے اچھے یا برے ہونے سے تمہیں اچھا یا برا سمجھا جائے گا، اسی طرح بازاری اڈوں میں اٹھنا بیٹھنا اور جمعے کے روز سفر کی پوزیشن اور اپنے ساتھ سلوک پر ہدایات، اور بڑے شہروں میں آباد ہونے یا اسلامی مرکز سے قریب رہنے کی تاکید، روزمرہ کام آنے والی ہدایات۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کے سلسلے سے وابستہ رہو اور وہی سے نصیحت حاصل کر لیا کرو، اور صرف قرآن اور سلسلے قرآن کے حلال کو حلال اور انہی کے حرام کو حرام سمجھو، اور ماضی میں جو حق کی باتیں گزری ہیں ان سب کی تصدیق کرو، اور دنیا میں سے جو کچھ گزر گیا ہے اس سے باقی رہی ہوئی دنیا کے متعلق عبرت و سبق حاصل کیا کرو۔ یقیناً دنیا کی بعض چیزیں اس کے بعد سے مشابہ ہیں، اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے ملحق ہونے والا ہے، اور یہ دنیا ساری کی ساری بچھڑنے اور فنا ہونے والی ہے۔ اور اللہ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھو، اور 100% حق کے علاوہ کسی اور معاملے میں اس کی قسم نہ کھایا کرو، اور موت کو اکثر یاد کرتے رہو، اور موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کا ذکر کرتے رہو، اور موت کے آ جانے کی تمنا کبھی نہ کرنا سوائے اس کے کہ کوئی یقینی شرط لگا کر، اور ان تمام اعمال سے بچو جن کو اپنے لیے پسند کیا جاتا ہے اور عوام ناس کے لیے وہی کام کرنا پسند نہ آتا ہو، یعنی دوسروں کے ساتھ وہی کرو جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند آتا ہو، اور وہ نہ کرو جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ان تمام اعمال سے بچ کر رہو جو چھپا کر تو کیے جا سکتے ہیں مگر سب کے سامنے اعلانیہ کرنے میں شرم آتی ہو، اور ان تمام کاموں سے بھی باز رہو جن کو کرنے والے سے پوچھا جائے تو وہ خود بھی ان کو برے کام کہے گا، ان پر شرمندہ ہوگا اور معذرت خواہی ضرور سمجھتا ہوگا، اور ایسی باتیں نہ کرو جن پر چیمگویاں ہوں اور اعتراضات کے تیر برسیں، اور سنی سنائی باتیں واقعات کی طرح بیان نہ کرتے پھرو، ورنہ وہی تمہیں جھوٹا قرار دینے کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور لوگوں کی ہر بات کو جھٹلانے سے باز رہو ورنہ وہی تمہاری جہالت کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور غصہ کو پی جایا کرو، اور سزا دینے کی قدرت ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اور غصہ و غضب کے عالم میں بردباری و حلیمی اختیار کرو، دولت مند ہوتے ہوئے بھی کشادہ روئی اور کشادہ دستی استعمال کرو گے تو تم عاقبت میں کامیاب ہوگے۔ ان تمام نعمتوں سے اصلاح حالات کا کام لو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع نہ کرو، اور اللہ نے جو انعامات تمہیں دیے ہیں ان سے پیدا ہونے والے نتیجوں کو تمہارے حالت سے ظاہر ہونا چاہیے، اور یہ جان رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نیک ہو، اور جو اپنی طرف سے بھی اپنے متعلقین کی طرف سے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتا ہو، اور یہ کہ جو کچھ تم آخرت کے لیے بھیجو گے وہ تمہارے لیے ذخیرہ کی طرح موجود رہے گا، اور جو کچھ تم
پیچھے چھوڑ گے اس کی اچھائی تمہارے لیے نہیں تمہارے غیر کے لیے ہوگی۔ اور ایسے صحابہ کی صحبت سے پرہیز کرو جن کی رائے کمزور اور اعمال برے ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ ہر شخص کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ویسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے ساتھی ہوں، اور تمہیں بڑے بڑے شہروں میں بسنا چاہیے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں، یقیناً وہاں مسلمانوں کی کثرت ہوگی، اور ان مقامات سے دور رہو جہاں غفلت اور جفاکاری جنم لیتی ہے، اور جہاں اللہ کی اطاعت میں مددگاروں کی قلت رہتی ہو، اور اپنی رائے اور مشوروں کو مفید کاموں تک محدود رکھا کرو، اور بازاروں کے اڈوں میں اٹھنے بیٹھنے سے خبردار رہنا، وہ شیطان کے حاضر رہنے اور فتنوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اور تم اپنی نظر اور توجہ زیادہ تر ان لوگوں پر رکھا کرو جو تم سے پست درجے کے لوگ ہوں، یقیناً ان کی دیکھ بھال کرنا تمہارے لیے شکر نعمت کا ایک طریقہ ہے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں حاضری دیے بغیر سفر نہ کرنا، سوائے اس کے کہ تمہیں اللہ ہی کی راہ میں جدائی اختیار کرنا ضروری ہو جائے یا کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم معذور ہو، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرتے رہو، یقیناً اللہ کی اطاعت باقی چیزوں پر مقدم ہے۔ عبادت میں لگانے کے لیے اپنے نفس اور خواہشات کو فریب دے دیا کرو، اور اپنے نفس سے مہربانی کا سلوک کیا کرو، اس پر جبر و قہر نہ کیا کرو، اور جب وہ دوسری خواہشات سے فارغ اور خوش ہو اس وقت اس سے عبادت کا کام لیا کرو، البتہ واجب لکھی ہوئی عبادت میں اس سے رعایت نہ کرنا، ان فرائض کو تو بہرحال پورا کرنا، اور ان کے عہد کے مطابق وقت پر بجا لانا۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آ پڑے اور تم اپنے پروردگار سے بھاگے ہوئے اور دنیاوی سامان کی فراہمی میں لگے ہوئے ہو، اور خبردار بے لگاموں فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ شر ہی کی طرف بڑھتا اور بلاتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور توقیر ہمیشہ مد نظر رکھا کرو، اس کے دوستوں سے ہی دوستی رکھا کرو، اور غیظ و غضب سے بچ کر رہا کرو، اس لیے کہ غصہ شیطان کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ خط نمبر 70۔ یہ خط امیر المومنین نے مدینے کے گورنر سہل ابن حنیف انصاری کے نام لکھی، جس نے مدینے کی ایک قوم کے معاویہ کے ساتھ ملنے کی شکایت کی تھی، تو لوگوں کو آزاد رکھا گیا تھا، خواہ وہ معاویہ سے ملک ہو جائیں یا علی سے وابستہ رہیں یا دونوں سے الگ رہیں، لہذا گورنروں کو بے فکر رہنا چاہیے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حمد ثناء خدا رسول کے بعد واضح ہو کہ مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ تمہارے آس پاس کے لوگ مدینہ چھوڑ کر معاویہ سے وابستہ ہونے کے لیے چھپ چھپ کر شام جا رہے ہیں۔ تمہیں نہ تو جانے والوں کی تعداد کے کم ہونے پر افسوس ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس مدد کی فکر کرنا چاہیے جو جانے والوں سے مل سکتی تھی۔ تم شکر کرو کہ تمہیں اس صورتحال میں ان لوگوں سے نجات مل رہی ہے جنہیں گمراہ ہونا تھا، اور جو ہدایات اور حق سے فرار کر رہے ہیں، اور وہ جہالت اور اندھے پن کی طرف حق سے فرار کر رہے ہیں۔ افسوس اس لیے بھی نہ کرو کہ وہ دنیا پرست لوگ تھے اور وہ دنیا ہی کو قبول کر رہے ہیں اور اسی کی طرف لپک کر چلے جا رہے ہیں۔ تمہارے اطمینان کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف سے واقفیت حاصل کر لی تھی، اور اسے دیکھ بھی لیا تھا، سن بھی لیا تھا، اور اسے محفوظ بھی کر لیا تھا، اور انہیں یہ علم ہو چکا تھا کہ ہماری مملکت میں لوگوں کو حق کے سلسلے میں برابر رکھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی وہ ادھر بھاگ رہے ہیں جہاں ان کو خصوصیت ملے گی اور دوسروں کو محروم کیا جا سکے گا۔ خدا انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے۔ خدا کی قسم، وہ لوگ نہ تو ظلم و جبر سے بچ کر بھاگے اور نہ ہی وہ عدل سے وابستہ ہونے کے لیے بھاگے ہیں، اور ہمیں اس صورتحال میں اللہ سے طمع کی حد تک امید ہے کہ وہ ہمارے لیے اس مشکل صورتحال کو ذلیل و حقیر کر دے گا اور اس پتھریلے اور سنگین معاملے کو آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ اور تم پر میرا سلام ہو۔ خط نمبر 71۔
یہ خط امیر المومنین نے منذر ابن جارود عبدہ کو اس وقت لکھا گیا جب کہ اس نے ان بعض چیزوں میں خیانت کر لی تھی جن پر اس سے حاکم بنایا تھا۔ تو باپ کا دیانتدار ہونا لازم نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا بھی دیانتدار ہو۔ رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک پرائے مال پر نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حمد خداوندی اور پیغمبر پر درود کے بعد سنو کہ تمہارے باپ کی سلامت روی سے میں نے تمہارے متعلق مغالطہ کھایا ہے اور یہ گمان کر لیا تھا کہ تم اپنے باپ کی پیروی میں انہی کی راہ پر چلو گے اور انہی کے طریقے سے تم بھی منسلک رہو گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق جو اطلاعات ملی ہے وہ بتاتی ہے کہ تم تو اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی سے باز رہتے ہی نہیں ہو اور اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان بچاتے ہی نہیں ہو، اور یہ کہ تم اپنی آخرت کو تباہ کر کے اپنی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہو، اور تم دینی قطع برید کے ساتھ اپنے پنجوں اور سر برا آوردہ لوگوں سے حسن سلوک کر رہے ہو، اور تمہارے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو تمہارے متعلقین کا ہر اونٹ اور تمہاری جوتیوں کا ہر تسمہ بھی تم سے قدر و قیمت میں بڑھ کر ہے، اور تیری ایسی صفات و عادات رکھنے والا کوئی شخص اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی مدد سے کوئی رکاوٹ دور کی جا سکے یا کوئی کام انجام تک پہنچایا جا سکے یا ایسے شخص کا مرتبہ بلند کیا جائے یا اسے کسی امانت میں شریکار بنایا جائے یا خیانت کی روک تھام پر اسے تعینات کر کے مطمئن رہا جائے۔ چنانچہ تم میرے اس خط کے ملتے ہی فوراً میرے پاس پہنچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔